الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل ہم کنز الایمان قرآن اکیڈمی میں حاضر ہیں۔ ہمارا تلفظ درست کرنے کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آج نماز کے اوپر ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی مشق کریں گے اور اس کے شرعی احکام جانیں گے۔ سورۃ الفاتحہ بڑی بابرکت سورت ہے، اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو پی لے، انشاءاللہ الکریم اس کا بخار ہے تو بخار اتر جائے گا، بیماری ہے تو دور ہو جائے گی۔ تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے۔ سورۃ الفاتحہ نماز میں واجب ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اگر اس کا ایک حرف بھی چھوٹا تو نماز کا جو واجب ہے وہ ترک ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے تیزی سے پڑھنے کی صورت میں یا لاپرواہی کی وجہ سے جان بوجھ کر اگر اس کا ایک حرف بھی جو ہے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر بھولے سے اگر اس میں کوئی آیت رہ گئی یا کوئی حرف رہ گیا تو اب سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری بہت سی ایسی اغلاط ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ تو میں نے کل آپ کو مشق کروائی تھی نا، اس میں ہا اور حا کا خیال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ الحمد ہا نہیں پڑھنا، الحمد پڑھیں گے تو معنی اس کا چینج ہو جائے گا۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ رب العالمین۔ رب العالمین۔ اچھا، رب العالمین نہیں کرنا، رب العالمین، یہ تو عجیب سا فکرہ بن جائے گا نا۔ اس میں لام جو ہے وہ ساکن ہے۔ رب العالمین۔ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ پہلا تو ہا آپ درست ادا کر لیتے ہیں اور دوسرا آپ ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس پہ غور کریں۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ یوم الدین۔ یوم الدین۔ اس کو مالک یوم دین نہیں پڑھنا، یوم دین، یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ یوم الدین۔ یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو ایا کا بھی نہیں کرنا، ایا کا نعبد، ایا کا نہیں، ایا کا، یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو تھوڑا سا دیر لگا کے ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ مستقیم۔ مستقيم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اهدنا الصراط المستقيم۔
اب اس میں ایدی نہیں کرنا، ایدینا الصراط، ایدینا الصراط کریں گے ہاں اس کے اندر سے حذف ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر تو نماز ہی ختم ہو جائے گی نا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر بھولے سے چھوٹا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، پھر جا کے نماز درست ہوگی۔ لہذا اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غير المغضوب عليهم ولا الضالين غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غير المغضوب عليهم ولا الضالين غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب آپ نماز میں ہوں جماعت کے ساتھ، جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہنا چاہیے، لیکن بلند آواز سے نہیں کہیں گے، آہستہ آواز میں کہیں گے، اتنی آواز میں کہیں گے کہ آپ ہی اس کو سن سکیں۔ بلند آواز سے ہمارے ہاں آمین کہنا رائج نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن درست پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔